یہ علماء ہیں، جب دیکھا کہ ہمارے بچے انگریزوں کے گود میں، یہودیوں کے گود میں، او مبارکباد کا مستحق ہے وہ قاسم، اور اس کی قبر پر، اس کی تربت پر سلام ہو، بنا کردند خوش رسمیں بخا کو خون غلطیدن، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تین اترا، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی زمین پر سر جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے حاجی صاحب سجدہ ریز ہیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اے اللہ ہند میں اسلام کی حفاظت کا سامان کر دے۔ پوری دنیا تو مزے میں تھی، سب نائٹ کلبوں میں راتوں کو گزارنے کی تدبیر کر رہے تھے، پیٹ پوجا کا سامان کر رہے تھے، ہائے بیوی، ہائے بچے، ہائے مال، ہائے دولت، سب کی نگاہ میں بس دنیا ہی دنیا بسی ہوئی تھی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کھاؤ پیو عیش کرو اور اس دنیا سے چلے جاؤ، یہی کفریہ نظریہ قائم کر کے وہ اپنی زندگی کو بتا رہے تھے۔ اللہ بھلا کرے ان بزرگوں کا۔ انار کا ایک درخت تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی چھت نہیں تھی، کوئی چھپر بھی نہیں تھا، اللہ کے اعتماد پر، اللہ کے توکل پر مسلمانوں تمہارے باپ داداؤں نے، اور ہندوستان کے نفرت کے پجاریوں سے بھی کہتا ہوں جو آج ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے، یہ انار کے درخت کے نیچے مولانا محمد قاسم کی پلاننگ کی تحت ملا محمود اور مولانا محمود حسن دیوبندی دونوں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آگے چل کر ہمارے وطن ہندوستان کے آزادی کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ مسلمانوں، اسپین بننے سے اگر کسی نے ہندوستان کو روکا ہے تو مدارس اسلامیہ ہے، ورنہ جیسے وہاں سے نام نشان مٹا تھا نا، یہاں سے بھی نام و نشان مٹ جاتا۔ تاریخ کے آئینے میں بات بتاتا ہوں، جب ہندوستان میں انگریز شکست کھانے لگے، جب بھی دیکھتے کوئی نہ کوئی بغاوت کی چنگاری کہیں نہ کہیں سے نکلتی اور انگریز مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ تاریخ سنو، آپ کی تاریخ بڑی پاک ہے، بڑی سنہری ہے، تاریخ سن کر کے ان لوگوں کو بتاؤ، ہماری سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں انگریزوں سے علماء لڑ رہے ہیں، مدارس ان کے مقابلے میں ہے، مدارس ان کے مقابلے میں ہے۔ برطانیہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی سرپرستی میں ہندوستان سے 3 لوگ بلائے جاتے ہیں، لارڈ میکالے، جنرل ڈائر اور ڈبلو ہنٹر۔ جنرل ڈائر وہ ہے جس نے جلیانوالہ باغ میں گولیاں چلا کر مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور پنجاب کی جامع مسجد میں 10 سال امام بن کر اس نے مسلمانوں کی نماز خراب کی تھی۔ وہ خناس جاتا ہے، ملکہ وکٹوریہ کی سرپرستی میں کانفرنس ہو رہی ہے، کانفرنس پورے شباب پر ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ ہندوستان میں دیر تک کیسے انگریزوں کی حکومت قائم رہے، کس طریقے سے انگریز اپنا قبضہ دیر تک جما سکے۔ وہ ہندوستان کی تاریخ کو ملیا میٹ کرنے والوں، تم بھی سنو، اور تم تو وارث ہو اپنے اسلاف کے، سنو نہیں بلکہ دل کے نہا خانے میں اس کو بسا لو، باتیں بہت کام آئیں گی انشاءاللہ۔ کانفرنس پورے عروج پر ہے، بلایا جاتا ہے جنرل ڈائر کو، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت دیر تک کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ وہ اپنے رومال میں ایک کتاب لپیٹ کر لے کے آیا ہے، کتاب کو بکھیرتا ہے، سوال کرتا ہے بتاؤ یہ کون سی کتاب تھی، یہ کون سی بک ہے، کون سی پستک ہے۔ انگریز یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دستاویز ہوگا، کوئی پرانی ڈائری ہوگی، کوئی کتاب ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے دس از اے قرآن، یہ قرآن ہے، تم کانفرنس کر رہے ہو کہ ہندوستان میں دیر تک حکومت کیسے قائم کی جائے۔ سنو او دانشوران قوم، سنو انگریزی بندروں، سنو، اگر قرآن ہندوستان میں باقی ہے اور باقی رہے گا تو ہندوستان میں دیر تک تم سلطانی نہیں کر سکتے اور حکمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ یہ انگریزوں کا اعتراف ہے۔ تاریخ کو بھسم کر دو، جلا کر راکھ کر دو، لیکن جو انگریزوں کے پاس دستاویز محفوظ ہیں وہ تمہاری دسترس سے باہر ہیں، خرد برد نہیں کر سکتے۔ جاؤ پوچھو برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر سے وہ بوسیدہ اور آگ نکالو، کانفرنس کی رودات کو پڑھو، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اگر قرآن رہے گا ہندوستان میں انگریزوں کے قدم کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا ہو؟
تجویز پاس ہوتی ہے، قرارداد منظور ہوتی ہے کہ ہندوستان سے قرآن کو مٹایا جائے، وہ لوگ آتے ہیں ہندوستان اور اس کے بعد قرآن کے مٹانے کی مہم چلتی ہے۔ غور سے میری بات کو توجہ کے ساتھ سن لینا۔ قرآن کو مٹانے کی مہم چلتی ہے اور اس کے بعد اسی مہم کے تحت دہلی کے اندر 1-2 نہیں، 1-200 نہیں، 1-2000 نہیں، دہلی کے تمام بک اسٹالوں اور کتب خانوں پہ جا کر کے پیسے خرچ کر کے پانی کی طرح بہا کر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے دہلی کے ایک میدان میں اکٹھا کر کے انگریز بندر اس میں آگ لگاتا ہے تاکہ قرآن مٹ جائے اور ہندوستان میں ہماری حکومت دیر تک قائم رہے۔ خوش ہو گئے، ناچنے لگے قرآن کریم کے چلتے ہوئے اور آگ کو دیکھ کر کے۔ وہ لوگ بہت مست و مگن تھے کہ قرآن مٹ گیا اور جا کر کے شراب کا جام اپنے ہاتھوں میں تھام کر کے اسلام کا جشن منا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھی و خدا آزما لو سامنے میدان ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس طریقے سے جلانے سے مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مجنوں لوگ ہیں، زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں، پہنائے جسے پہنانا ہے۔ ہم نے کانٹوں پر چلنے کی مشق کی ہے تاکہ میدان محشر میں ہمیں پھولوں کا سیج مل جائے۔ ہم گھبرانے والے نہیں تھے۔ جلا دیا۔ انگریزی افسر شراب پی رہا ہے، اس کے گھر کا ایک ملازم ہے مسلمان، شراب کے نشے میں کہتا ہے اسلام مٹا دیا میں نے۔ ملازم کہتا ہے کیسے؟ قرآن کریم کا نسخہ جلانے سے اسلام مٹ گیا؟ او افسر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اوراق سے قرآن کو مٹا سکتے ہو، جلا سکتے ہو، ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں اللہ نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک من وعن جوں کا توں حرف بحرف جیسے جبریل محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر لائے تھے ویسے ہی قرآن حفاظ کے سینے میں موجود ہے۔ کہنے لگا اچھا مجھے ملاؤ کسی حافظ سے۔ اس کے گھر کا اپنا سگا بیٹا تھا، 8-9 سال کا بچہ تھا۔ دوسرے دن انگریز افسر سے ملانے اپنے بچے کو لایا۔ مسلمانوں ان کا کردار سمجھو، باتیں مت بناؤ۔ دیکھو کہ اسلام کی سنہری تاریخ میں اسلام کی اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں ان کی ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنا چاہو تو جاؤ، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آنکھیں بند کر لو حقیقت سے، لیکن جب یہ آنکھ کھلے گی ایک دن، اس دن پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ اور ہمارے دم قدم سے ہم مانتے ہیں کہ گنہگار ہے، سیاکار ہے، لیکن اسلام کی حفاظت کا سامان ہر دور میں ہم نے کیا ہے۔ ہم سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں زمانے سے۔ بچے سے انگریز افسر پوچھتا ہے کہ تمہیں یاد ہے؟ وہ عربی داں تھا، قرآن ہاتھ میں لے کر سوال کرتا ہے۔ جہاں سے پوچھتا ہے بچہ جواب دیتا ہے۔ حیران ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ لٹ گئے ہم تو، اتنا پیسہ قرآن کے خریدنے پر برباد کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ مسلمانوں پھر اس کے بعد تاریخ کا وہ خطرناک دور شروع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آیا ہے جس دور کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ مورخ جب لکھتا ہے تو اس کا قلم کپ کپاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں۔ اس کے بعد اس نے کہا قرآن جلا ڈالا، اب ان لوگوں کو جلائیں گے جن کے سینوں میں قرآن ہے، اب ان لوگوں کو جلائیں گے جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ پوچھو مورخ سے جو انگریز ہے، سوروں کے کھالوں میں بند کر کے تاکہ سور کے کھال کی جو چربی ہے یہ اور اسے دکھ دے جب جلے، اس میں بند کر کر کے مولویوں کو آگ کے حوالے کیا جاتا تھا۔ فتوے بدل دو، فتوے بدل دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے پیچھے چلو۔ لیکن میرے بھائیوں انہوں نے ان کی بات ایک بھی نہ مانی۔ جامع شہادت نوش کرتے رہے۔ جامع مسجد کے اندر ایک وقت میں 80 مولویوں کو لا کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہی نہیں، ہماری قربانیاں سننا چاہتے ہو؟ چاندنی چوک دہلی میں ہے اور خیبر پڑوسی ملک میں ہے۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم دین کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔
علماء قربان ہو گئے دین کی حفاظت کے لیے. آج انہی کی داڑھی میں تنکا نظر آ رہا ہے, انہی کا دامن داغدار نظر آ رہا ہے. اگر زیادہ کھا لیں تو کہو گے ان کا پیٹ مرغے کا قبرستان بن گیا, پیدل چلیں تو کہو گے مکار ہیں, اسکوٹر خرید لیں تو کہو گے دنیا دار ہیں, اگر ان کا مکان پکا ہو جائے تو کہو گے مولوی لوگ بھی دنیا دار ہو گئے, کچا ہو تو کہیں گے کہ یہ بھگل بنائے گھومتا ہے, کسی میں قرار نہیں ہے. یاد رکھو, اپنے پیشوا اپنے علماء کی قدر کو پہچانو, انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ تو تمہارے ملت کی آن بان شان و شوکت ہے, یہ ان کی قربانیوں کو جاننا ہے. جاؤ ہندوستان ہی نہیں ان تمام انصاف پسند ممالک کے در و دیوار سے پوچھو جو حق کہتے ہیں, اے تاریخ تجھے تیری صداقت کا واسطہ, انقلاب دوران تجھے انصاف کی قسم, بتا علماء دین کی اسلام کی اشاعت میں کیا قربانی ہے. تاریخ کہے گی کہ انہی پر تو اسلام کی بقا کا انحصار ہے, یہی ہے تو اسلام باقی ہے. یہ نہ رہے تو سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے گا, آسمان اپنی رفعت سے اتر کر پستی میں چلا جائے گا, اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے, کوئی انہیں بچا نہیں سکتا. قربانی ہے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ان مدرسوں نے دیا ہے ہمیں دین. یاد رکھو, کوئی بھی پوچھے کیا ہوتا ہے مدرسوں, اسلام پڑھایا جاتا ہے, امن و شانتی کا درس ہوتا ہے, اخلاق دیتے ہیں. اور اگر اپنا بھائی کوئی سوال کرے تو بہت ہی وثوق کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ, ہین بھاونا کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کہو کہ یہ مدارس اصحاب صفہ کے جانشین ہیں اہل مدارس, اور ان مدارس کا سرا ملتا ہے صفہ سے. ان مدارس کے دم قدم سے تمہارا ایمان سلامت ہے. اور یہ مدرسے اگر نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا. جاؤ دیکھو ان عصری یونیورسٹیوں کے اندر جو طلبہ مدارس کے راستے سے ہو کر نہیں گئے اور جا کر کے عصری اداروں میں کوئی ڈی ایم بن رہا ہے, کوئی سی ایم بن رہا ہے, کوئی پی ایم بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی ماسٹر بن رہا ہے, کوئی منسٹر بن رہا ہے, کوئی اور ٹر بن رہا ہے, جو مدارس کے راستے سے نہیں گئے. میں جانتا ہوں کہ ان عہدوں کی ضرورت ہے. قلم تھامو, وہاں پہنچو جہاں فیصلے ہوتے, جہاں سے فیصلے کیے جاتے وہاں پہنچو. لیکن کہاں سے جاؤ, تمہارا زینہ جو طے ہونا راستہ ان مدارس سے ہو کر, ورنہ دہریہ بن جاؤ گے, ایمان باقی نہیں رہے گا. جاؤ دیکھو ان نوجوانوں کو جو مدرسوں میں نہیں پڑھے, علماء کی صحبت نہیں اٹھائی, خانقاہوں میں کسی اللہ والے کی جوتی سیدھی نہیں کی, اس کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے, مرتد ہو چکے ہیں. مرتد انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں. حدیث ہم تلاش کریں گے انٹرنیٹ پر, اور انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کے لیے جب انگلی دباتے ہیں, یہودیوں کی ڈالی ہوئی حدیث, نصرانیوں کی کنفیوژن کرنے والی حدیث ان کے سامنے آتی ہے, اس کو پڑھتے ہیں. وہ علماء سے صحبت یافتہ نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے ایمان کے دائرے سے نکل کر کے کفر کے دائرے میں پہنچ جاتے ہیں. جاؤ دیکھو, ابھی یہ مفتی طارق جمیل صاحب یہاں بیٹھے, ان کا میرا ایک جگہ ساتھ تھا. مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی تھے حیدرآباد سے, ادھر کرناٹک میں ایک شہر گلبرگہ ہے. ایک آدمی ہپی کٹ, اتنے بڑے بڑے بال, خناس, بولے تو منہ سے بدبو آئے, تمیز نہیں ہے, طریقہ نہیں بات کرنے کا, پڑوسی ملک کا ہے. وہ خناس کہتا میں نبی ہوں اور خاتم المرسلین ہوں. وہ لوگ جو یہ اس راستے سے نہیں گئے تھے, جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی, جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی خدمت میں رہ کر کے علم حاصل نہیں کیا تھا. 400 ایسے جوان جو انگلیوں کو دبا کر کے انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے تھے, علماء کی صحبت سے بے نیاز ہو کر کے علامہ گوگل کو اپنا پیشوا, اپنا رہنما, اپنا استاذ مانتے تھے. علامہ گوگل سے مسئلہ معلوم کرنے والے, دینی مدرسوں سے نہ فائدہ اٹھا کر کے عصری درسگاہوں سے استفادہ کرنے والے, وہ لوگ 400 لوگ ایک ساتھ مرتد ہو گئے, ایک ساتھ کافر ہو گئے. کیا ہے ان مدارس سے استفادہ نہ کرنے کی نحوست.